میں اتفاق سے لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ ہی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے ورک شاپ کی کہ شاعری اظہار کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو شاعری کرتے ہیں یا وہ لوگ جو شاعری سنتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیوں ہے یہ سب کچھ کرنے کی. تو ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ پیش کر رہا ہوں جیسے ہم نے پہلے سنی تھی. نظم ہے, اس کا عنوان ہے مظلوم. عرض کیا ہے کہ ہم کے آزاد جنم لیتے ہیں لیکن ہر دن گزارتا ہے ہمیں عادتوں خواہشوں اصولوں کی ایسی یک طرفہ راہ گزاروں سے جن کی منزل ہے ذات کا پیلس, جن میں چند ادکھلے دریچے ہیں, جن سے کچھ روشنی بھی آتی ہے, تھوڑی تازہ ہوا بھی ملتی ہے, جو کھلے ذہن کی علامت ہے. ہم جنہیں تیرگی کی عادت ہے, خود پسندی کی, خود فریبی کی, اپنے خود ساختہ نظریوں کی, سرد اور بے لچک رویوں کی, علم کی, خوف کی, چند اینٹوں سے ان دریچوں کو پاٹ دیتے ہیں. ہم کیا آزاد جنم لیتے ہیں. جو دریچوں کی بات کی ہے نا, that resonates with me. To me also. There is this poem جو کہ میں نے انگلش میں پڑھی تھی which is says کہ sunlight is a thing that needs a window to lighten up a dark room, and window doesn't happen, right? So اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہو گئی کہ ہم مختلف میڈیمس میں لینگویجز سے بات کریں لیکن خیال ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دریچے کی بات کی, اس میں ونڈو کی بات کی, اور یہ جو آپ کا کیا تھا کہ منزل کا پیلس, ذات جن کی منزل ہے ذات کا پیلس, کیونکہ یک طرفہ راہ گزارے ہیں, there is no return. So we are actually heading towards that thing جہاں پر صرف ہم اپنی ذات کے اندر محدود ہو جائیں گے, ہم ایک پنجرے میں بند ہو جائیں گے اور دریچے کو ہم بند کر دیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے دریچہ بند کر دیا تو روشنی سن لائٹ جو باہر اتنی زیادہ موجود ہے وہ اندر نہیں آ سکتی. دریچہ کیا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں دریچہ بیسیکلی جو میں نے کہا وہ یہ تھا کہ کھلے ذہن کی علامت ہے. اب وہ کھلا ذہن زندگی اور دنیا کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے نا اس کی بات کرے گا. جو اہم چیز ہے جو بہت ہی سٹل وے میں بیان کی ہے, میں نے کوشش کی کہ ہم علم کی خوف کی چند اینٹوں سے ان دریچوں کو پاٹ دیتے ہیں. یعنی ہم جو آزاد پیدا ہوئے تھے, ہمارا ذہن کھلا تھا, ٹھیک ہے نا, ہم کسی ایک لیبل کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے, بلکہ اگر میں یاد کروں تو وہ عامر خان کی جو فلم ہے پی کے, اس میں آتا ہے نا وہ سیل کدھر ہے, وہ اسٹیمپ کدھر ہے, جس پہ لگا کیا ہے. تو ہم کسی اسٹیمپ کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوئے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم پہ اتنی ساری اسٹیمپس لگتی چلی جاتی ہیں کہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہمیں نہیں پتا ہوتا. We are actually, being identified with something which we have not chosen. That's the problem. And what is that? That is what we need to understand. That is where you guys are like, جب Healing Warehouse ایک workshop لے کے آ رہا ہے, free the poet inside you. So actually it's like freeing the bird inside you. Bird کی flight ہے. اچھا, bird ایک بڑی زبردست ایک میٹافور ہے میرے حساب سے. جو پرندہ ہے وہ اڑتا ہے تو وہ آسمان کی بلندیوں میں ہے, وہ اگر تیرتا ہے تو وہ سمندر کے اندر جو رہنے والی مچھلیاں ہیں وہ اس کی غذا بن سکتی ہے, اور وہ چلتا ہے تو وہ زمین کی وسعتوں کو ناپ سکتا ہے. تو گویا وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ٹیرین کوئی فکس نہیں ہے, وہ ایک سے زیادہ جگہ پہ. تو wherever your journey takes you basically. Absolutely. So what is the prerequisite to embark upon this journey? So if I am here as a new person, just want to explore کہ یہ کیا ہے poetry workshop اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں
کہ مجھے آپ شاعری سکھا دیں گے یا مجھے آپ پر دے دیں گے, یا میں کیا سوچ کے آؤں؟ پتہ ہے میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جو آپ نے دریچے کی ونڈو کی بات کی تھی نا, تو کامران چونکہ اسکالر ہے, رائٹر ہے, پوئٹ ہے, تو یہ اس اینگل سے دیکھ لیں گے. میرا کام چونکہ لوگوں کے ساتھ ہے اور میں لنگوسٹ ہوں, تو میں اس ونڈو کو آپ کے سول سے, آپ کی انر سیلف سے دیکھ لوں. تو یہ جو ورک شاپ جس کو ہم بنا رہے ہیں اور لے کے آئے ہیں, یہ آپ کو اس طرح کی ونڈو دے رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ آ کے اس پہ شاعری لکھنا شروع کر دیں گے اور آپ شاعر بن رہے ہیں, اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ میری نظم ہے. اصل میں وہ ایموشنز جو آپ کے اندر ہیں یہ ان کو کنیکٹ کریں. کبھی کبھی ہم گانا سنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اوہ یہ تو میرے دل کی آواز ہے, یو نو, آپ اس کو سنتے آپ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں ہزاروں قطار. مطلب وہ کوئی ایموشن ایووک کرتی ہے, وہ آپ سے کہیں ریزونیٹ کرتی ہے, شاعری سانگ کے ذریعے, پڑھنے کے ذریعے, کسی بھی فارم میں آپ تک پہنچ رہی ہے. سو یو آر ریزونیٹنگ ود اٹ ان ون وے اور دی ادر. So you yourself write poetry, right? I don't write poetry. I just love reading poetry. اور سب لینگویجز میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, اور اس میں مجھے یہاں آ کے لگتی ہے. اور اکثر جب میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہاں یہی تو ہم کہنا چاہ رہے تھے. الفاظ ان کو نہیں مل رہے ہوتے اپنے احساسات, خیالات کو بتانے. بڑی شاعرانہ بات ہو گئی ہے کہ آپ کے احساسات کو الفاظ مل جائیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے وہ اپنے الفاظ ہوں. سم ٹائمس آپ ان کو بورو بھی کر سکتے ہیں, رائٹ, کہ وہ شاعر نے یہ کہا تھا تو مجھے بھی ایسا ہی فیل ہوا. سو سمجھنا بھی آپ کو پوئٹری. میرے خیال سے ایک چیز یہ اس میں ایک ویلیڈیشن بھی آتی ہے کہ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون فیلنگ دس وے. کوئی اور بھی ہے جسے میں جانتا بھی نہیں, جانتی بھی نہیں, اور اس نے وہ بات کہہ دی جو میں فیل کر رہی تھی. آئی تھنک جو آپ نے بات کہی نا, میں 2-3 چیزوں جو آپ لوگوں نے بات کی اس کو میں سم اپ کرنے کی کوشش. سم اپ تو کیا, سم اپ کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ختم کر دیں چیز کو, ہم اس چیز کو بڑھا رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی بات کہی کہ کون اس ورک شاپ میں آئے, کون اٹینڈ کرے, کہ ہمیں شاعری کرنا شروع کر دوں گا. دیکھیے ایک چھوٹا سا میٹافور ہم لے لیتے ہیں. ہم بیچ پہ آتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو سمندر کو دیکھ کے بھی خوش ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کیا کریں گے, تھوڑے زیادہ ان کو ہوگا تو میرے جیسا آدمی کیا وہ جوتے چپلیں اتار کے اور جو ٹھنڈی ریت ہے اس کی فیل لے گا, تو وہ اچھا اس کا اثر پتہ نہیں کیوں شاید ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, کہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن میرے پیر جب ٹھنڈی ریت کو چھوتا ہے تو مجھے سر تک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرے اندر سے گزر کے میری روح تک کو اسے کہنا چاہیے کہ ٹھنڈا کر گئی, یا روح تک اتر گئی تاثیر مسیح ہے کہ وہ والی سچویشن ہوتا ہے. کچھ لوگ اور آگے جائیں گے, وہ سوئم کریں گے. لیکن کچھ لوگوں کو ڈائیو کرنے کا شوق ہوگا نا, تو وہ پورا اسکوبا ڈائیونگ کا سوٹ پہنیں گے, نیچے جائیں گے, وہ کورل ریفس وغیرہ کو دیکھیں گے. شاعری کے حوالے سے جو ہم ورک شاپ کر رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی اٹ ایکچولی یو نو کورز دا ہول لاٹ. ہم آپ کے سامنے سمندر لا رہے ہیں. سو بیسکلی what it means is that کہ آپ میرے بینیفٹ, if I join it, مجھے وہ اتنا بینیفٹ ہے جتنی میں کیپیسٹی اپنی لے کر آ رہی ہوں. میں ایک شعر کے ساتھ اس کو کروں گا. اچھا دیکھیے یہ پھر ایک شاعری کی ایک بڑی اچھی چیز آ گئی کہ آپ نے جو بات کی, ہم 10 صفحے کا ایک پورا ایک مضمون لکھ دیں گے, اور شاعری جو ہے نا وہ 2 لائنوں میں اس کا پورا جو نٹ شیل میں ایک چیز ہے نا وہ بتا دیں. آپ نے ابھی بات کہی تو ایک بڑا اچھا شعر ہے تنویر شکرا صاحب کا کہ کسی کا حل کسی کا مسئلہ ہے, محبت اپنا اپنا تجربہ ہے. تو ہم ایک چیز لا کے دے رہے ہیں, آپ کا اپنا اپنا تجربہ ہے جو آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. پھر MJ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, اور یہاں پر میں ایک چیز بتاتا چلوں آپ دونوں خواتین کے حوالے سے. آپ نے میرے بارے میں تو بتا دیا, لیکن جیسے پاکیزہ ہے, پاکیزہ صرف لنگوسٹک میدان کے اندر گھوڑے نہیں دوڑاتی, بلکہ یہ انسانوں کے نفسیات سے بھی جو ہے نہیں کھیلتی تو نہیں ہے, یہ گتھیاں سلجھاتی ہے, یہ گتھیاں سلجھاتی ہے. بہت اچھی دوست ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کا یہی پہلو جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے اس حوالے سے, اور ان کو شاعری کا بڑا اچھا ذوق ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ایک یعنی وہ ہے خاصیت. MJ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پوری جو دیواریں ہیں
وہ رنگ دی ہیں ایم جے نے, لیکن دیواروں کو ڈائریکٹ نہیں لگا. انہوں نے جو ہے نا وہ ایک آرٹسٹ ہونے کا ثبوت دیا. دیکھیں یہ فرق آیا ایک پینٹر میں اور ایک آرٹسٹ